اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الکہف آیت 83 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو ان کا حال بتا دیتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی میں آپ لوگوں کو ان کا حال بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ ذو القرنین کے بارے میں ہم نے کئی تفسیروں کا مطالعہ کیا۔ ذو القرنین کے بارے میں کافی اختلاف پایا گیا، لیکن اس اختلاف سے قطع نظر ہم اس واقعے کے صرف انہی پہلوؤں کو بیان کریں گے جس سے قرآنی آیات متعلق ہیں اور جن پر قرآنی آیات کا سمجھنا موقوف ہے، اور قرآن کی نظر میں جو ذو القرنین ہے صحیح طور پر اس کو متعین کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس رکوع میں ذو القرنین کے بارے میں مدینے کے یہود کے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں ذو القرنین کے بارے میں مدینے کے یہود کے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ کچھ زمانے پہلے تک بعض مفسرین ذو القرنین سے ناواقف رہے ہیں، چنانچہ 1300 سال تک عام طور پر بعض مفسرین سکندر اعظم ہی کو ذو القرنین سمجھتے رہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن میں ذو القرنین کی فتوحات کا جو ذکر جس انداز سے کیا گیا ہے، قرآن میں ذو القرنین کی فتوحات کا ذکر جس انداز سے بیان ہوا ہے، یہ سکندر اعظم کی فتوحات سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین ذو القرنین ہی کو سکندر اعظم ہی کو ذو القرنین سمجھتے رہے ہیں، اور وجہ اس کی صاف یہی ہے کہ قرآن میں ذو القرنین کی فتوحات کا ذکر جس انداز سے بیان ہوا ہے، یہ سکندر اعظم کی فتوحات سے کافی ملتا جلتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذو القرنین کی سیرت کا نقشہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، یہ سکندر اعظم کی سیرت سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے، بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ جو ذو القرنین کا نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے، یہ سکندر اعظم کی سیرت سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہ بات بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ علامہ رازی جیسے فقیہ بھی سکندر ہی کو ذو القرنین سمجھتے رہے، اگرچہ ان کے اس نظریے پر بہت سے اعتراض بھی کیے گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی اعتبار سے بھی قرآن کا ذو القرنین سکندر اعظم نہیں ہے۔ یہ سکندر اعظم نہ تو توحید پرست تھا، نہ خدا پرست، اور نہ ہی انصاف پرست تھا، اور نہ ہی فتح کے بعد قوموں کے درمیان قوموں پر یعنی لوگوں پر فیاضی کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی دیوار بنائی تھی جو یاجوج اور ماجوج کو روک سکے۔ تو یہ تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم سکندر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکندر اعظم نہ تو توحید پرست تھا، نہ خدا پرست، اور نہ ہی انصاف پرست تھا، اور نہ ہی فتح کی ہوئی قوموں پر فیاضی کرنے والا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی دیوار بنائی تھی جو یاجوج ماجوج کو روک سکے۔ اس بارے میں
तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ये सवाल यहूद की जानिब से किया गया था, अगरचे मुशरिकीन मक्का की ज़ुबानी हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पूछा गया वो मुशरिकीन मक्का की ज़ुबानी पूछा गया, लेकिन हकीकत में ये सवाल यहूद की जानिब से था और उन्होंने यहूद से ही सीख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। और इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है, तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं, क्योंकि ये सूरा भी, और ये भी इससे भी पता चलता है क्योंकि ये सूरा मक्की है। ज़ुल्करनैन के बारे में इस पूरे रुकू में गहराई से नज़र डाली जाए तो चंद बातें सरे फहरिस्त मिलती हैं, चंद बातें हमें मालूम होती हैं, उनमें से 6 बातें हम आपके सामने रखते हैं। जिस शख्स के बारे में सवाल किया गया वो यहूद के यहाँ ज़ुल्करनैन के नाम से मशहूर थे, यानी ज़ुल्करनैन का लक़ब ये कुरान ने तजवीज़ नहीं किया, ये सवाल करने वालों का ख्याल है, क्योंकि आयत में ये बात कही गई है वयसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, और ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में मालूम करते हैं। तो इससे ही मालूम हुआ कि वो यहूद के यहाँ भी ज़ुल्करनैन के नाम से ही मशहूर थे, यानी ये ज़ुल्करनैन का जो लक़ब है कुरान ने तजवीज़ और मुतय्यन नहीं किया, ये सवाल करने वालों का अपना ख्याल है, क्योंकि आयत में साफ साफ ये बात कही गई है कि ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछ रहे हैं, यानी ज़ुल्करनैन का जो लक़ब था उन्होंने ही पेश किया। एक बात तो ये हुई। नंबर 2, अल्लाह ने इसको अपने फजल व करम से हुक्मरानी अता फरमाई थी, यानी ज़ुल्करनैन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने फजल व करम से हुक्मरानी अता फरमाई थी, और हर तरह का साजो सामान जो एक बादशाह के लिए हो सकता था अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए फराहम कर दिया था। ये दूसरी बात हुई। नंबर 3, इस बादशाह यानी ज़ुल्करनैन की 3 मुहिम थी, 3 बड़े मकासिद थे, 3 मुहिम्मात थी। पहले पश्चिमी जो ममालिक थे उन्हें फ़तह किए, फिर पूरबी, और फिर वो ऐसे मकाम पर पहुँचे फ़तह करते हुए जहाँ एक पहाड़ी दर्रा था और उसकी दूसरी तरफ से याजूज और माजूज आकर लूटमार मचाया करते थे। ये नंबर 3 था, यानी इन बादशाह ज़ुल्करनैन की 3 मुहिम थी। पहले पश्चिमी ममालिक फ़तह किए, फिर पूरबी, और फिर वो ऐसे मुकाम पर पहुँचे फ़तह करते करते जहाँ पहाड़ी दर्रा था और उसकी दूसरी तरफ से याजूज और माजूज आकर लूटमार किया करते थे। नंबर 4, इन ज़ुल्करनैन बादशाह ने वहाँ एक निहायत मजबूत सद यानी दीवार भी कह सकते हैं, इस ज़ुल्करनैन बादशाह ने वहाँ एक निहायत मजबूत सद यानी दीवार भी कह सकते हैं तामीर कर दी थी, और याजूज और माजूज का रास्ता बंद कर दिया था। आगे उनका जिक्र आएगा, हम बाद में देखेंगे। ये नंबर 4 हुआ। नंबर 5, ये ज़ुल्करनैन एक इंसाफ परस्त बादशाह थे, यहाँ तक कि जो वो मगरिब की फ़तह करते करते दूर तक चले गए थे, मगरिबी इलाके में फ़तह करते करते वो दूर तक चले गए थे, तो उनको एक कौम मिली जिसने ये ख्याल किया कि दुनिया के तमाम बादशाहों की तरह ये ज़ुल्करनैन भी जुल्म और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने ये ऐलान करा दिया था कि बेगुनाहों के लिए कोई अंदेशा नहीं है, बेगुनाहों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग भी नेक अमल करेंगे, नेक अमल का रास्ता इख्तियार करेंगे, उनके लिए वैसा ही अजर होगा। लेकिन डरना उनको चाहिए जो जुर्म और बदअमली का इर्तिकाब करते हैं या जुल्म के रास्ते को इख्तियार करते हैं। लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं
انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، انہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ذوالقرنین کی طرف سے اعلان کرایا گیا۔ نمبر 5 ہوئے۔ نمبر 6، وہ ذوالقرنین خدا پرست اور سچے انسان تھے اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، ان کا آخرت کی زندگی پر یقین تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم ترجمہ کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے ترجمے میں، اور بھی ان ذوالقرنین کے بارے میں وضاحت آتی رہیں گی۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ وضاحت پیش کرنا کسی طرح بھی سکندر اعظم سے میل نہیں کھاتا ہے، کیونکہ یہ ذوالقرنین کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے وہ سکندر اعظم کی ذات میں نہیں تھی۔ بھئی یہ تو ایک تاریخی شخص تھا جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا اور اس نے ایک بڑی سلطنت فتح کی تھی۔ بہرحال ہماری بحث ذوالقرنین سے ہے۔ نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین پرانے ایران کے بادشاہ کیخورس یا سائرس کا لقب تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کے علاقے میں 2 الگ الگ حکومتیں قائم تھیں۔ یہ ذوالقرنین پرانے ایران کے بادشاہ کیخورس یا سائرس کا لقب تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کے علاقے میں 2 الگ الگ حکومتیں قائم تھیں، ایک کا نام پارس تھا اور دوسری کا نام مادہ۔ کیخورس نے ان دونوں حکومتوں کو ملا کر ایک بنا دیا تھا، اور اس طرح ایران کی حکومت کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، 2 مملکت کے حکمران ہونے کی علامت کے طور پر اس نے اپنے تاج میں 2 سینگ بھی لگوائے تھے، اور اس طرح اس کا لقب ذوالقرنین پڑ گیا۔ نئی تحقیق اور خاص طور پر جو 7 نمبر ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں نقل کیے ہیں، دیکھیے یہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تفسیر ترجمان القرآن سے ماخوذ ہیں، یعنی یہ سب وضاحت ہم نے ترجمان القرآن سے لی ہے، لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر یعنی ترجمان القرآن میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ وضاحت پیش کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ کیخورس یا سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ یہ جو نئی تحقیق ہے اور 7 نمبر جو ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں نقل کیے ہیں، یہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تفسیر ترجمان القرآن سے ماخوذ ہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت پیش کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ کیخورس یا سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ تحقیق ان معلومات پر مشتمل ہے جو ایران کے بادشاہ رضا شاہ کے دور میں ایک کھدائی کے دوران دستیاب ہوئی تھی۔ ان کی یہ تمام معلومات، یہ تحقیق اس بات پر مشتمل ہے جو ایران کے بادشاہ رضا شاہ کے دور میں ایک کھدائی کے دوران دستیاب ہوئی تھی۔ اس کھدائی کے دوران ذوالقرنین عظیم فاتح بادشاہ کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا، اور مقبرہ بھی دریافت ہوا، اور مجسمے کے سر پر جو تاج تھا اس میں 2 سینگ بھی موجود تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایران کا یہی بادشاہ کیخورس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس موقع پر یہود نے خاص طور پر یہ سوال کیوں پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں آخر ان کو اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں اس جگہ اس موقع پر آتا ہے کہ یہود نے خاص طور پر یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا تھا،
اور ذوالقرنین کے بارے میں ان کو اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ جی ہاں، اس کا جواب ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے مل جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے عراق پر قبضہ کیا تو اس وقت بابل میں جو یہود قید تھے ان کو آزاد کیا اور ان کو اجازت دی کہ بھئی تم اپنے ملک واپس جاؤ اور اپنا تباہ شدہ شہر یروشلم دوبارہ آباد کر لیں۔ چنانچہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہود کا یہ قافلہ بابل سے یروشلم آیا اور انہوں نے اپنے اس شہر کو پھر سے آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی از سر نو تعمیر کیا۔ اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے یہودی جو ہیں وہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اپنے اوپر احسان کرنے والا سمجھتے ہیں، اور ذوالقرنین سے انہیں ایک دلی عقیدت ہے۔ اسی سبب اور اسی وجہ سے ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے نمبر 3 کے تحت ہم نے یہ بات بیان کی کہ ذوالقرنین کی 3 مہمات تھیں، یعنی حضرت ذوالقرنین کی 3 مہمات کا ذکر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ 3 مہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات سے تھوڑی مشابہت رکھتی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے 3 مہمات کا آغاز کیا، اسی طرح سے ان کی یہ 3 مہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات سے تھوڑی مشابہت رکھتی ہیں۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جزیرہ نما عرب سے مختلف سمتوں کی طرف 3 فوجوں نے پیش قدمی کی تھی۔ جس طرح سے ذوالقرنین کی 3 مہمات تھیں، اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جزیرہ نما عرب سے مختلف دنیا کی سمتوں میں 3 فوجوں نے پیش قدمی کی تھی۔ ایک فوج شام اور پھر مصر گئی، دوسری فوج نے عراق کے بعد ایران کو فتح کیا، اور تیسری فوج شمال میں کوہ قاف تک جا پہنچی تھی۔ بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک صالح بندہ مومن، توحید پرست، خدا پرست، انصاف پرست کا کردار ہے، اور اس کردار کی خصوصیات اس زمانے کے کسی اور بادشاہ پر فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ کردار ہے جو قرآن نے ذوالقرنین کے بارے میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک نیک صالح بندہ مومن، توحید پرست، خدا پرست، انصاف پرست کا کردار ہے، اور اس کردار کی خصوصیت اس زمانے کے کسی اور بادشاہ پر ہرگز فٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آیت 83 ہے، سورہ الکہف کی آیت 83، اور کیونکہ 16واں رکوع 16واں پارہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اس پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ابھی آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ یہ آیت 83 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 84 کی طرف۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی۔ اس کا ترجمہ بھی یہ ترجمان القرآن سے ہم لے رہے ہیں اس وقت۔ بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی، لفظی ترجمہ تو ایسے ہوگا، بے شک ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا زمین میں،
وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَدًا، اور ہر طرح کا ساز و سامان، اسی کا ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ اور اگلی چھوٹی سی آیت 85 ہے، صرف 2 ہی الفاظ پر مشتمل ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی ایک بڑے سفر کی تیاری وہ کرنے لگے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے یعنی ذوالقرنین نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی ایک بہت بڑے سفر کی تیاری وہ کرنے لگے۔ اگلی آیت 86 ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا، یعنی ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا۔ دیکھیے سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک جا پہنچے تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ وہ پہنچا۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے خشکی کے آخری سرے تک جا پہنچے تھے۔ آگے ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے اسے یعنی ذوالقرنین نے سورج کو، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ انہیں ایسے نظر آیا سورج جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی میں ہی ڈوب رہا ہے۔ جب کسی شخص کا سمندر میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سمندر سے سورج نکل رہا ہے اور سمندر میں ہی غروب ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کی حد کو نہیں پا سکے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے دیکھا ایک گدلے چشمے میں۔ پھر آگے ایک قوم کا ذکر ہے جہاں ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے۔ یہ آیت 86 ابھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین